بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الغیبہ اذا تنجست ثیاب الانسان او بعض توابعہ حکم علیہا بالطہارۃ اذا غاب واحتمل تطہیرہ لا الاخر۔ کتاب الطہارت کا آخری درس مطہرات کی فہرست میں 10ویں نمبر پر جس مطہر کا ذکر ہے وہ ہے الغیبہ، انسان کا غائب ہونا۔ الغیبہ کیا مطلب؟ ایک شے، لباس یا غیر لباس کسی کا تھا، وہ نجس ہوا، چند دن کے بعد پھر میں آتا ہوں، وہ لباس وہاں موجود ہے یا وہ چیز موجود ہے، لیکن مجھے اس بندے کا پتہ ہے جس کا لباس تھا کہ وہ نجاست طہارت کا بہت خیال رکھتا ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ وہ ماشاءاللہ مثلا نمازی آدمی ہے اور لباس میں تو طہارت لباس شرط ہے۔ اب میں نے اگرچہ اس کو پاک کرتے دیکھا نہیں ہے، لیکن میرا احتمال ہے کہ اس نے پاک کیا ہوگا، بئی معنی کہ وہ نجاست طہارت کا بہت خیال رکھتا ہے، بئی معنی کہ وہ اس لباس کو وہاں بھی استعمال کرتا ہے جس میں طہارت شرط ہے، تو میرے لیے بھی وہ لباس پاک شمار ہوگا۔ یہ مطلب ہے غیبت کا، کہ میں نے پاک کرتے دیکھا نہیں ہے، لیکن کچھ عرصہ وہ لباس جو متنجس ہوا تھا یا وہ جانواز یا کوئی بھی ایسی شے کہ جو اس کے ساتھ مربوط تھی، لیکن ایک عرصے بعد میں آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اب میرے پاس ظاہر دو راستے ہیں، یا تو میں کہوں گا چونکہ میں نے اس لباس کو نجس ہوتے دیکھا تھا اور پھر میں نے اس کو پاک کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لہٰذا آج بھی یہ اسی طرح نجس ہے۔ ایک راستہ یہ ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ نا ٹھیک ہے، میں نے دیکھا تھا ایک زمانے کہ یہ لباس نجس ہوا تھا، لیکن جس بندے کے پاس یہ لباس ہے وہ نجاست طہارت کا بڑا خیال رکھتا ہے، وہ نمازی آدمی ہے، نمازی میں طہارت لباس شرط ہے، تو میرا احتمال ہے کہ اس نے یقیناً پاک کیا ہوگا، اگرچہ میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن میرا غائب ہو جانا کچھ دن کے لیے اور کچھ دن کے بعد آنا اور احتمال طہارت دینا، بس اس لباس کی طہارت کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ غیبت مسلم، یعنی غیبت انسان کا غائب ہو جانا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہر ایک کی پھر دلیلیں بھی انشاءاللہ آئیں گی۔ الغیبہ اذا تنجست ثیاب الانسان، اگر کسی انسان کا کپڑے لباس نجس ہو جائے، او بعض توابعہ، یا کوئی اور چیز جو اس سے متعلق ہے وہ نجس ہو جائے، حکم علیہا بالطہارہ، ہم نے دیکھا کہ فلاں لباس فلاں بندے کا نجس ہو گیا یا فلاں شے نجس ہو گئی، اس کے باوجود کہ ہمیں پتہ ہے وہ نجس ہوئی ہے، حکم علیہا بالطہارہ، پھر بھی اس پر طہارت کا حکم لگایا جائے گا، وہ محکوم بالطہارت ہوگی۔ کب؟ اذا غابا، کہ جب یہ شخص غائب ہو جائے،
وَاحْتَمَلَ تَطْہِیرَہَا، اور احتمال دے کہ انشاءاللہ اس نے اس لباس کو پاک کیا ہوگا۔ میں نے آپ کو بڑی آسان مثال دی کہ جمعے کے دن اس نے دیکھا کہ زید کا لباس ہے وہ نجس ہے، اس کے بعد پھر یہ کہیں چلا گیا، چند دن بعد آیا اور اس نے احتمال دیا کہ میرا خیال ہے اس نے پاک کیا ہوگا۔ کیوں؟ اذا لم یکن ممن، چونکہ بشرطے کہ وہ بندہ ایسا نہ ہو کہ لا یبالی بالنجاسہ، جو نباسہ کی اور جو طہارت نجاست کی پرواہ نہیں کرتا، ایسا بندہ نہ ہو، یہ نہیں بالفا دیگر کہ یہ احتمال دے کہ اس نے پاک کیا ہوگا۔ کیوں؟ بندہ ایسا ہے جو نجاست طہارت کا خیال رکھتا ہے۔ وَقَانَ يَسْتَعْمِلُهَا فِي مَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الطَّهَارَةُ، اور یہ بندہ اس لباس کو وہاں استعمال کرتا ہے جس میں طہارت شرط ہے۔ تو بس اگر میں نے پاک کرتے نہیں بھی دیکھا تو بھی یہ لباس محکوم بالطہارت ہوگا، اس کو کہتے ہیں غیبات۔ دلیل کوئی مشکل نہیں، دلیل موجود ہے، والمستند فیما ذکر۔ اما مطہریت الغیبہ، یعنی غیبت، انسان کا غائب ہونا، یہ بھی مطہرات میں سے ہے۔ دلیل فلسیرت المتشرعہ، سیرت متشرعہ اس پر قائم ہے۔ ہم ایک مکان میں ایک کمرے میں اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوست کا لباس نجس ہو گیا ہے، پھر کہیں چلے جاتے ہیں، چند دن بعد، ہفتے 10 دن بعد آتے ہیں تو پھر وہ لباس کھڑا ہوتا ہے، تو ہم نے کبھی بھی پھر جستجو نہیں کی پاک کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس نے پاک کیا ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ وہ بندہ نمازی ہے، نماز بھی اس کو پہن کے پڑھتا ہے، طہارت نجاست کا بڑا خیال رکھتا ہے، بس سیرت متشرع ہے کہ وہ اس کو پاک سمجھتے ہیں، اس کو نجس نہیں سمجھتے۔ اور یہ سیرت متشرعہ المخصصہ لعموم ادلۃ الاستصحاب، وہ استصحاب کا تقاضا کیا تھا جو میں نے کہا تھا کہ جب میں نے دیکھا تھا تو یہ لباس یقیناً نجس تھا، آج اگر ہفتے 10 دن بعد آیا ہوں تو استصحاب کا تقاضا تو یہ تھا کہ مجھے اپنے یقین پر عمل کرنا چاہیے کہ میں کہوں کہ آج بھی نجس ہے، چونکہ میں نے پاک کرتے نہیں دیکھا۔ لیکن سیرت متشرعہ اس دلیل استصحاب کی تخصیص کرتی ہے۔ کیا؟ سیرت متشرعہ یہ ہے کہ اگر بندہ ایسا ہے جو نجاست طہارت کا خیال رکھتا ہے، بندہ ایسا ہے جو اس لباس کو وہاں استعمال کرتا ہے جس میں طہارت شرط ہے، تو سیرت اس پر ہے کہ وہ اس کو پاک سمجھتے ہیں چاہے پاک کرتے نہ بھی دیکھا ہو، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ دوسرا ہم نے کہا ہے کہ اما اعتبار احتمال التطہیر، میں نے دیکھا تھا لیکن ساتھ یہ بھی کہا، اور اوپر کہا تھا نا کہ واحتمل تطہیر، کہ احتمال دے کہ اس نے پاک کیا ہوگا، یہ طہارت کا احتمال، یہ کیوں؟ فرماتے ہیں واضح احتمال طہارت ہونا چاہیے، احتمال دے کہ پاک کیا ہوگا، اس لیے للجزم او الاطمینان ببقاء النجاسہ اذا لم یفرض لہا، اس لیے کہ اگر ہم طہارت کا احتمال نہ دیں تو پھر تو یقین ہے کہ یہ لباس نجس تھا، تو پھر آج بھی اسی طرح نجس ہوگا، اس لیے کہ نجس ہونے کا تو اس کو علم تھا، یقین تھا، تو اب احتمال طہارت ہوگا تو وہ جذب و یقین ختم ہوگا، وَإِلَّا فَلَا، تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ وَأَمَّا اعتبار القیدین الأخیرین، دو باتیں اور بھی کی، کون سی؟ بشرطے کہ وہ بندہ ایسا ہو کہ جو نجاست طہارت کی پرواہ کرتا ہو، یعنی وہ نہ ہو جو نجاست کی پرواہ نہیں کرتا، ایسا بندہ نہ ہو۔ اور دوسرا یہ بھی کہا کہ وہ اس لباس کو وہاں استعمال کرے جس میں طہارت شرط ہے۔ یہ دو قیدیں کیوں ہیں؟ لأن السیرۃ دلیل لبی، چونکہ ہمارے پاس اس غیبت کے مطہر ہونے پر جو دلیل ہے وہ ہے سیرت متشرعہ، اور یہ دلیل لبی ہے، دلیل لفظی نہیں ہے۔ دلیل لبی میں ہمیشہ اکتفا کیا جاتا ہے قدر متیقن پر، اور قدر متیقن وہاں ہوگی جہاں ہم اس بندے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ بندہ نجاست طہارت کا خیال بھی رکھتا ہے
اور یہ بھی کہیں کہ یہ اس لباس کو وہاں بھی استعمال کرتا ہے جہاں طہارت شرط ہے، تو پھر ہم احتمال طہارت دیں گے، اس لیے یہ دو قیدیں اس میں ضروری ہیں۔ بل قد یقال لنفس النقطہ، بلکہ بعض حضرات تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دو قیدیں اور بھی ہیں۔ کون سی؟ ایک یہ ہے کہ علم الشخص بطلوع التنجس، کہ بندے کو علم ہو، یعنی ایک شرط، ایک اس میں بعض کہتے ہیں کہ اس میں ایک قید اور بھی ہے کہ انسان کو اس لباس پر تنجس کے طاری ہونے کا، یعنی اس کے منجس ہونے کا علم بھی ہو، اور دوسرا اور وہ وہاں وقون الطہارت شرطاً، اور وہ لباس وہاں استعمال کرتا ہو جہاں طہارت شرط ہے، تو جا کر یہ غیبت اس کے لیے مطہر ہوگی۔ بات ایک ہی ہے۔ 11ویں نمبر پر مطہرات میں شمار کیا گیا ہے حیوان جلال کا استبراء۔ حیوان جلال اس حیوان کو کہتے ہیں کہ جو حرام کھاتا ہو، عام طور پر انسانی فضلہ کھاتا ہو، اس کا گوشت پوش اسی سے بنا ہو، ویسے حلال گوشت ہے لیکن اگر وہ یہی حرام کھاتا ہے تو اس سے وہ کہلاتا ہے حیوان جلال، یعنی انسانی فضلے کھا کھا کے اس کا گوشت پوش اس سے بنا ہے۔ جب یہ جلال ہوتا ہے تو جب تک اس کا استبراء نہ کیا جائے اس کا گوشت کھانا حرام ہوتا ہے۔ اس حیوان جلال کا پسینہ بھی نجس ہوتا ہے۔ پھر انشاءاللہ کتاب العاطمہ والاشربہ میں بات آئے گی، وہاں پڑھیں گے کہ اونٹ کو کتنے دن باندھ کر پاک غذا کھلائی جائے تو اس کا استبراء ہوگا، گائے بھینس کو کتنے دن، بکری کو کتنے دن، مرغی کو کتنے دن، کبوتر کو کتنے دن۔ پھر جانوروں کی کیٹیگریاں ہیں اور ہر کیٹیگری میں ان کے لیے حکم ہے کہ اتنے دن اس کو باندھ کر پاک غذا کھلاؤ، تو یہ اس کا استبراء ہے، پھر وہ حلال گوشت ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جو حیوان جلال ہو گیا تھا، وہ حرام خوری کی وجہ سے اس کا پسینہ نجس ہو گیا تھا، اس کا گوشت حرام ہو گیا تھا، اس کا دودھ بھی ٹھیک نہیں تھا، جب اس جانور کا استبراء ہو جائے گا، یعنی وہ اس جانور کے حساب سے معین دن اس کو باندھ کر پاک غذا کھلائی گئی، تو استبراء کے بعد یہ استبراء مطہرات میں سے ہے، پھر اس کا پسینہ بھی پاک ہو جائے گا، اس کا گوشت بھی پاک ہو جائے گا، اس کا دودھ بھی پاک ہو جائے گا۔ یہ حیوان جلال کا استبراء مطہرات میں سے ہے بایمانہ۔ 11ویں نمبر پر جو مطہرات میں سے ہے وہ ہے استبراء الجلال۔ جلال میں نے گزارش کر دی، اس حیوان کو کہتے ہیں کہ جو حرام کھاتا ہو، اس کا گوشت کو سارا اسی حرام سے، انسانی فضلے سے بنا ہو، اس کہتے ہیں کہ یہ حیوان جلال ہو گیا۔ خوب، یطہر عرق الجلال، عرق اور عرق، عرق کہتے ہیں پسینے کو، عرق کہتے ہیں نس کو، یہ جو رگیں ہوتی ہیں نا ان کو۔ خوب، یطہر عرق الجلال، حیوان جلال کا پسینہ، وَلَبَنُهُ، اس کا دودھ، وَخُرْعُهُ، اس کا لعابدان وغیرہ، یہ جو بھی ہے، وَبَوْلُهُ، اور اس کا پیشاب، یہ پاک ہو جاتا ہے باستبرائی، جب اس حیوان جلال کا استبراء ہو جاتا ہے۔ حیوان کا استبراء کیا ہے؟ یعنی اس حیوان کے مطابق چند دن اس کو باندھ کر خاک پاک غذا کھلانا، یہ اس کا استبراء ہوتا ہے۔ خوب، والمستند فی ذلک، کیا دلیل یہ ہے، اما طہارت العرق بالاستبراء، کہ استبراء حیوان جلال کے استبراء سے اس کا پسینہ جو جلال ہونے کے زمانے میں نجس تھا وہ اس کا پسینہ پاک ہو گیا ہے۔ دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ فَلِأَنَّ صحیحہ، روایت صحیحہ حشام بن سالم کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام نے یوں فرمایا، توجہ فرمایا، لا تاکل اللحوم الجلالہ، حیوان جلالہ کے گوشت نہ کھاؤ، وَإِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا شَيْءٌ، اور اگر اس کا پسینے میں سے کچھ تمہارے اوپر لگ جائے، فَاغْسِلْهُ، تو اس کو دھو۔ اب ذرا غور کرنا، لا تاکل اللحوم الجلالہ،
گوشت نہ کھاؤ، اس کو مقید کیا ہے کس کے ساتھ؟ کہ اگر وہ حلال گوشت جانور جلال ہے اس کے ساتھ، جلالت کے ساتھ۔ اللہ کا وجوب الغاسل علی عنوان الجلال، امام نے کہا نا کہ اگر اس کا پسینہ لگ جائے تو فغسلو، یعنی حیوان جلال کا پسینہ، پس اگر وہ جلال ہوگا تو اس کا پسینہ جس پر لگے گا اس کو دھونا واجب، لیکن جب جلالیت ختم ہو گئی، استبراء ہو گیا، جلال نہیں رہا، تو پھر پسینے کو دھونے والا حکم بھی خود بخود ختم، چونکہ امام نے حیوان جلال کے پسینے کو لگنے کے بعد دھونے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کا وجوب الغاسل، امام نے اس دھونے کے وجوب کو معلق کیا ہے علی عنوان الجلال، کہ جب تک اس جانور پر، حیوان پر جلل کا عنوان ہے، فَبِزَوَالِهِ بِالِاسْتِبْرَاء، جب ہم نے اس حیوان جلال کا استبراء کر لیا، یزول ایضاً، تو پھر اس کے پسینے کی نجاست والا حکم اور پسینہ لگنے پر دھونے کا وجوب کا حکم بھی خود بخود زائل ہو گیا، چونکہ اب جب جلل اس میں ختم ہو گیا، وہ پاک ہے، تو پھر اس پر وہی حکم ہے۔ وَأَمَّا طَہَارَةُ لَبَنِهِ، ہم نے کہا کہ جب ایک حیوان جلال کا استبراء ہو جائے تو اس کا دودھ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ دلیل یہ ہے فَلِأَنَّ صحیح حفص ابن بختری یا بختری، روایت صحیح حفص کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام نے فرمایا لا تشرب من البان الابل الجلالہ، کہ جو ایبل، جو اونٹنیاں جلالہ ہیں ان کا دودھ نہ پی، یعنی ایبل کے ساتھ جلالہ کی قید لگئی کہ اگر جلالہ ہیں تو ان کا دودھ نہ پی۔ قد علق الحکم علی ذالک، امام نے لا تشرب والے حکم کو ایبل کے ساتھ جلالہ ہونے کی صورت میں معلق فرمایا کہ اگر اونٹنی جلالہ ہے تو اس کا دودھ نہ پی۔ فرماتے ہیں فَيَذُولُ بِزَوَالِهِ، جب جلل کی صفت اس اونٹنی سے ختم ہو جائے گی، اس کا استبراء ہو جائے گا، جب وہ جلال نہ رہے گی تو پھر اس کے لبن کر لا تشرب کا حکم بھی ختم ہو جائے گا، پھر ہم اس کو پی سکتے ہیں۔ یہ دلیل ہے۔ وَأَمَّا طَہَارَةُ الْبَوْلِ وَالْخُرُّ بِذَلِكَ، جو ہم نے کہا ہے کہ اس کا پیشاب پاک، اس کا خر وغیرہ، وہ جو پیتا ہے اس کا بچت وغیرہ، یہ سب پاک، کوئی مشکل نہیں۔ لأن صحیح، چونکہ روایت صحیح ہے عبداللہ بن سنان کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام نے فرمایا اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمہ، جس جانور کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کا پیشاب اگر تیرے کپڑے پر لگ جائے تو اغسل، پھر اپنے اس لباس کو دھو۔ ذرا غور کرنا، یعنی غیر معقول اللحم کے پیشاب لگنے کی صورت میں امام نے دھونے کا حکم دیا۔ حیوان جب تک جلال ہوتا ہے وہ غیر معقول اللحم ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کا استبراء کر لیتے ہیں، وہ بکری ہو، وہ بھیڑ ہو، وہ گائے ہو، وہ اونٹنی ہو، استبراء کے بعد پھر وہ غیر معقول اللحم نہیں رہتا، وہ معقول اللحم ہے۔ جب معقول اللحم ہے تو پھر اس کا بول بھی پاک ہو۔ فرماتے ہیں قد علق وجوب الغاسل، امام علیہ السلام نے اغسل ثوبک، اپنے کپڑے کو دھو پاک کر، اس حکم غاسل کو، وجوب کو معلق کیا ہے کس پر؟ ما لا یؤکل لحمہ کے عنوان پر، کہ جس جانور کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے اس کا پیشاب اگر تیرے کپڑوں پر لگتا ہے تو دھونے کا حکم ہے۔ لیکن اذا والا، حیوان جلال تھا، جب تک جلال تھا اس کا بول نجس تھا، لیکن جب ہم نے اس کا استبراء کر دیا، جلل کی صفت ختم ہو گئی، اب وہ غیر معقول اللحم نہیں ہے بلکہ معقول اللحم کی کیٹیگری میں آ گیا ہے، زال ہوا، تو پھر اس کے بول کی نجاست کا حکم بھی ختم، اغسل ثوب والا حکم بھی ختم۔ وَبَعْدَ ذَمِّ عَدَمِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْبَوْلِ وَالْخُرِّ يَثْبُتُ الْخُرُّ فِي اب فرماتے ہیں جب پیشاب کی بات آ گئی کہ پیشاب پاک ہو جائے، اب پیشاب ہو جائے خور، یعنی اس کا فضلہ،
خر بمعنی فضلہ کہ آپ لے لیں کہ جو جانور کی گوبر وغیرہ ہوتی ہے، چونکہ اگر بول پاک ہے تو اس کا وہ خر بھی پاک ہوگا، کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ اس کی گوبر نجس رہے اور بول پاک ہو جائے، نا، دونوں کا حکم ایک ہے، جب تک نجس ہوں گے دونوں، جب پاک ہوں گے تو بھی دونوں۔ مطہرات کی فہرست میں اور کتاب الطہارت کا آخری جز یہ ہے کہ خروج الدم من الذبیحہ، جب آپ کسی بکری کو ذبح کرتے ہیں، کسی گائے کو ذبح کرتے ہیں، مرغی کو ذبح کرتے ہیں، تو ذبح کرتے وقت جتنا خون روٹین میں اس جانور کا نکلتا ہے، جب وہ سارا نکل جائے تو فرماتے ہیں وہ جانور کا جو باقی خون پیچھے اس کے جسم میں رہ جائے گا وہ اس کے لیے مطہر ہے، وہ نجس نہیں ہوتا۔ ہم نے ایک بکری کا یہاں سے گلا کاٹا، روٹین میں جتنا خون نکلتا ہے اتنا خون اس بکری کا نکل گیا، اب نکلنے کے بعد جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کے جسم کے اندر جو خون کہیں کہیں، فرماتے ہیں وہ پاک ہے، وہ نجس ہے۔ اس کو کہتے ہیں خروج الدم من الذبیحہ، کہ ایک ذبیحہ سے، یعنی جس جانور کو ہم نے ذبح کیا اس سے مقدار متعارف، یعنی اتنا جتنا روٹین میں، ظاہر اونٹ کا زیادہ نکلتا ہے، گائے کا زیادہ نکلتا ہے، بکری تھوڑا کم، مرغی کا اس سے تھوڑا کم، کبوتر کا اس سے تھوڑا کم، جو بھی جانور ہے اس حساب سے۔ اذا خرج الدم من الذبیحہ، جس چیز کو آپ نے ذبح کیا جب اس سے خون نکل جائے، کتنا؟ بالمقدار المتعارف، اتنا جتنا اس جانور کے حساب سے عام طور پر نکلتا ہے، جب وہ نکل گیا حکم علی المتخلف بالطہارہ، اب جو خون پیچھے اس کے بدن میں جسم میں رہ گیا ہے وہ محکوم بالطہارت ہوگا، وہ نجس نہیں ہوگا۔ والمستند فی ذلک، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ دم تو نجس ہے، خون تو نجس ہے، لیکن آپ کہتے ہیں جو پیچھے بچ جائے گا وہ والا پاک ہے۔ دلیل یہ ہے استقرار سیرت المتشرعہ علی عدم الاجتناب اما یتخلف الذبیحۃ من الدم۔ اس اللہ کی کائنات میں، اس روئے زمین پر لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں مسلمان آباد ہیں، اور پوری دنیا میں ہر جگہ پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ جو لوگ بھی جانور ذبح کرتے ہیں جو خون اس کے گلے سے روٹین میں نکلتا ہے وہ نکل جاتا ہے، جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کے بدن میں، وہاں پر اس خون کو کوئی مسلمان بھی نجس نہیں سمجھتا، کوئی مسلمان بھی اس سے اجتناب نہیں کرتا۔ ما کثر الابتلاء بالذبائح، آپ دیکھتے نہیں کوئی ایک ایک ملک کا، ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک شہر میں، ایک ایک ضلع میں سینکڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں، اور دنیا بھر میں جائیں تو پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں۔ سیرت متشرعہ یہی ہے کہ جو خون اس کے بدن میں پیچھے بچ جاتا ہے اس سے وہ اجتناب نہیں کرتے، یہ دلیل ہے کہ وہ پاک ہے۔ خصوصاً فی الصحاری، خاص کر وہ صحرا الخالی من الماء، کہ جہاں پر پانی ملتا ہی نہیں ہے، فإنہم لا یطہرون لحمہا ولا ثوابہم وابدانہم الملاکیہ، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ جو خون ان جانوروں کے بدن میں پیچھے رہ جاتا تھا لوگ اس کو پاک نہیں کرتے، اور وہ اگر ان کے لباس یا بدن پر لگ بھی جائے تو وہ اس کو بھی پاک نہیں کرتے۔ یہ دلیل ہے کہ جو بچ جاتا ہے بدن میں باقی مادہ خون وہ پاک ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں بل یلزم عدم جواز اکل اللحم لاتصال بعض قطع الدم بعادۃ، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی نہیں خون نجس ہوتا ہے، جو گلا کاٹنے سے ذبح کیا وہ نکل گیا، جو پیچھے بچ گیا وہ بھی نجس ہے، اگر وہ نجس ہے تو سرے سے پھر گوشت کھانا جائز بھی، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ روٹین میں کچھ نہ کچھ خون اس کے باقی جسم میں مختلف مقامات پر باقی رہ جاتا ہے، اگر ہم نجاست قائل ہوں گے تو پھر جائز ہی نہیں ہوگا۔ التی لا یمکن ازالتھا
وَإِنْ بَالَغَ شخص فی ازالت، اگرچہ انسان نے جتنی بھی کوشش کرے اس کو زائل کرنے کی، پھر بھی کچھ نہ کچھ خون اس کے جسم کے مختلف حصوں میں رہ جاتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ وہ بھی نجس ہے تو پھر تو ان کا گوشت کھانا کبھی حلال ہمارے لیے جائز ہی نہ ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔